بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، چونکہ اسراء و معراج کا مہینہ ہے، رجب المبارک ہے، تو آج انشاءاللہ اسراء و معراج کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ عرض ہے جو اس سے متعلق ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سادہ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول میں برکتیں نازل شدہ ہیں، تاکہ ہم انہیں کچھ اپنی نشانیاں قدرت کی دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والے ہیں اور ہر شے کو دیکھنے والے ہیں۔ حدیث پاک رسول پاک کی ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، چھوڑی، نہ پڑھی، بس اس نے کفر کیا۔ لیکن یاد رہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں ان کا مسلک یہ ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنے سے، البتہ بہت بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یہ یاد رہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام مکہ مکرمہ میں کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، حتیٰ کہ واقعہ طائف آپ کو پتہ ہے، وہ بھی انہی دنوں میں ہوا تھا کہ آپ طائف میں گئے کہ شاید یہ لوگ میری بات مان لیں۔ مکہ والے تو ڈھیٹ ہیں، نہیں مانتے، لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی چند نوجوانوں کے آپ پیچھے کر دیا، انہوں نے آپ کو پتھر مارتے تھے اور آپ کو پریشان کیا، حتیٰ کہ آپ لو لہان ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہو حکم کریں ان کو ختم کر دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور ان کی نسلوں میں وہ دین اسلام قبول فرما لیں۔ بہت پزمردہ ہو کر، غمزدہ ہو کر اب وہاں سے آئے۔ اسی سال ہی آپ کی اہلیہ مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال مبارک ہوا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ چچا ابو طالب بھی انہی سالوں میں اللہ کے پیارے ہو گئے کہ عام الحزن، یہ غم کا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہ غم کو منتمر کرنے کے لیے اور اپنے پاس بلایا اور آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنی مجلس میں بلایا اور نماز جیسے احکامات دیے اور جنت اور جہنم کی اور تمام انبیاء کی زیارت کرائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار روایات میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی اور پھپھو کے ہاں تھے، اور بار روایت آتا ہے آپ حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو آپ کو جگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے۔ آپ کو لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا گیا، ان کے اندر سے کچھ نکالا، وہ چیزیں نکالی
جو اوپر جانے میں، ساتوں آسمانوں کی طرف جانے میں جو رکاوٹ تھی، اور اس کے بجائے حکمت کا نور آپ کے سینہ مبارک میں بھر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے براق کو پیش کیا گیا، یہ ایک ایسا جانور جو کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے ذرا اونچا بلند تھا، جیسا حضور فرماتے ہیں احادیث پاک میں۔ آپ کو وہاں سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ راستے میں مقام طیبہ، مدینہ منورہ، طور سینہ، بیت اللہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جگہ ہے، ان مقامات پر آپ اترے اور آپ نے نماز ادا کی، اور لہذا قیاس آپ فلسطین میں بیت المقدس میں پہنچے۔ وہاں آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور وہ آپ کی روحانیت سے، آپ کی نورانیت سے مستفید ہوئے، اور پھر آپ نے ان کو جماعت کرائی، نماز پڑھی بیت المقدس میں، اور آپ نے جماعت کرائی کہ وہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رف ایک پارک کی، سبز رنگ کی ایک ایلیویٹر، اس کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ آپ ہر آسمان میں جاتے، اور وہاں جو فرشتے اور نبی تھے وہ آپ کو ویلکم فرماتے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، ویلکم کیا۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ویلکم کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کہا، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور وہ قبلہ ہے، یہ قبلہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں وہ طواف اپنا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر دوسرے 70,000 فرشتوں کی باری آتی ہے، اور قیامت تک جس نے پہلے طواف کر لیا ہو دوبارہ باری نہیں آتی، اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے فرشتے موجود ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے ویلکم کہا بیٹے، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو ہمیں سلام ملا ہے، اس لیے ہمیں کہنا چاہیے، آپ بھی سب کہہ دیں، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابراہیم۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے بڑھے، حتیٰ کہ ایسا جگہ آ گئی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا حبیب اللہ، میں آگے 1 انچ بھی نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو میرے پار جل جائیں گے۔ اب اللہ پاک کی ذات قدوس نے خود اپنے حبیب کو آگے بلا لیا۔ یہ مقام عجیب مقام ہے، جو کہ کسی نبی کو یہ نصیب نہیں ہوا، یہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی یہ نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تھا معراج، تیری معراج کے تو
لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو آپ نے جو تحفہ دیا، یا اللہ میرا یہ لایا ہوں، التحیات للہ، حضور نے یہ فرمایا التحیات للہ، میری زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والصلوات والطیبات، اور میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب جب اللہ پاک نے یہ سنیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آگے سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہمیں نہیں بھولے، آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ فرشتوں نے یہ کہا۔ اللہ اکبر۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گفٹ دیے، 4 گفٹ دیے۔ پہلا گفٹ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا آپ کو گفٹ ملا وہ تھا 5 وقت کی نماز۔ آپ نے تو پہلے 50 دی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آ رہے تھے تو بار بار واپس جانا پڑا ان کی ہدایات کے مطابق کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو لانگ سٹوری شارٹ کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں عطا کی، اور جب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ 5 بھی نہ پڑھیں گے، آپ کو جب شرم آتی ہے، تو اللہ پاک نے 5 نمازیں ہمیں عطا کی اور 50 نمازوں کا ہمیں انشاءاللہ اجر ملا کرے گا۔ دوسرا گفٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آخری 2 رکوع عطا کیے، جو عرش کا خزانہ ہے۔ اس کے بہت فضائل ہیں ان آیات کے، جو وقت نہیں ہے۔ تیسرے اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا پر ہم امتیوں کو، حضور کے امتیوں کو بخش دیا، لیکن اللہ مشرک، کہ ہم شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا وعدہ، بخشش کا پروانہ آپ کو مل گیا۔ چوتھا آپ نے عرض کیا یا اللہ میری امت معراج کیسی کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وضو کریں یا تیمم کریں، تو جب سجدے میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، جب سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں ان کو میرا معراج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم 5 نماز پڑھیں اور کتنے سجدے باندھتے ہیں 5 نمازوں کے، اتنی دفعہ مومن کو معراج ہوتا ہے۔ اللہ، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب حضور جب واپس آتے ہیں، آپ کو جنت کی اور جہنم کی کو بھی دکھایا گیا۔ آپ نے جہنم کے اندر چند عجیب سزا یافتہ دیکھے، چند ایک عرض ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ اپنے منہ میں پتھر جیسے انگارے ٹھونس رہے ہیں۔ پوچھنے پر
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر لوگ دیکھے جن کے پیٹ بہت بہت بڑے تھے اور ان کے بہت بڑے سانپ تھے جو گھوم رہے تھے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود خوار ہیں، سود کھاتے تھے۔ پھر آپ کو دکھایا گیا کہ عورتیں ہیں جن کے سینوں پر ٹیڑھے کانٹے چبھا کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رکھا ہے۔ تو پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں جو زانی عورتیں ہیں۔ پھر دیکھا بعض لوگ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ پھر دکھایا گیا کہ بعض وہاں علماء کرام ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ بے عمل علماء ہیں، لوگوں کو تو بات کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم سے کچھ گناہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، آپ بھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو توبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے وہ معاف کر دیں گے۔ یاد رہے کہ جو آسمان کے اوپر جتنے دروازے ہیں وہ بیت المقدس کے محاذات میں ہیں، اور جو بیت المعمور ہے وہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے۔ آپ نے جنت کے اندر موتیوں کے گنبد دیکھے اور خوش و خرم لوگ دیکھے۔ آپ جب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور باقی نشانیاں بھی اللہ پاک نے راستے میں دکھائیں۔ اب راستے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میری یہ بات مانے گا کون، کیونکہ لوگ تو عقل کے پجاری ہیں۔ تو آپ کہا بے فکر ہیں، ابو جہل تو نہیں مانے گا لیکن تیرا صدیق مان لے گا۔ آپ جب واپس پہنچتے ہیں تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہاں گئے، انہیں سارا واقعہ ان کو سب سے پہلے بتایا۔ انہوں نے کہا بھتیجے بتانا مت، لوگ پہلے بھی مذاق کرتے کافی، لیکن کسی طریقے سے لیکن لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپا نہیں سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا اعجاز تھا، بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی حوصلہ عزت افزائی تھی اللہ کی طرف سے، وہ کیوں نہ بتاتے؟ آپ نے بتا دیا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا وہ بھاگا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کیا سنا آپ کا یار کہہ رہا ہے؟ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے ساتوں آسمان پہ گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ تو صدیق اکبر نے یہ کہا ابو جہل کہ انہوں نے کہا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے ان کانوں سے۔ تو صدیق نے کہا صدقتا، بالکل حضور نے سچ کہا ہے، میں مانتا ہوں۔ حضور سے دریافت کیے بغیر، یہ تھا آپ کا ایمان بالغیب، اس لیے آپ صدیق کا ٹائٹل ملا۔ سبحان اللہ، صدیق کا ٹائٹل آپ کو اسی لیے ملا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تفتیش کیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو انہوں نے واقعہ بتایا، پورا ایمان آپ لے آئے۔ دیکھیے یہ واقعہ عجیب ہے، عقل
میں سمجھ نہیں آتا، چونکہ یہ معجزہ تھا، یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو بھی نصیب نہ ہوا، تو یہ عقل مان نہیں سکتی کہ کیسے سا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے عقل جو ہے وہ بیچاری ادھوری ہے۔ جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں میرے محبوب کا دین شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد تو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے، جو کہ عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سنو غور سے، عقل کو تنقید ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ گزر جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تو محبت کی بات ہے، علم ایمان بالغیب کی بات ہے، اس کے باوجود دوسرے دلائل بھی، عقلی دلائل بھی موجود ہیں جن کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے قرآن نے لفظ پہلے سبحان استعمال کیا ہے، بعد اس سورت، اس اسراء معراج سورت کو، اسراء سورت کو یعنی سورہ معراج بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ بے عیب، اللہ کی ذات بے عیب ہے، کسی قسم کمی کوتاہی نہیں ہے۔ سبحان کا معنی عقل کو چھوڑ دو، ایمان غیب پر ایمان لاؤ۔ دوسرا لفظ عبد استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھے عبد جو ہوتا ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، ہم اس کی روح کو لے گئے اوپر، نہیں، قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا آپ اس جسم عنصری کے ساتھ آپ معراج پہ گئے ہیں۔ نمبر 2، راستے میں آپ کو پہلے براق پہ بٹھایا گیا اور اس کے بعد رف پہ بٹھایا گیا، یہ 2 سواریاں تھیں۔ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، سواری کی ضرورت جسم کو ہمیشہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے دلیل پکی اس سے دلیل صاف ہے کہ براق اور رف جو سواری کا انتظام کیا گیا آپ کے جسم کی وجہ سے تھا، ورنہ روحانی خوابیں وہ تو آپ کو پہلے بھی کئی آ چکی ہیں۔ خواب کے اندر حضور کو پہلے بھی کئی احادیث پاک کے مطابق آپ کو وہ جنت اور جہنم دکھائی گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے یہ بالجسم ہوا ہے۔ اور پھر رات کو جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اس رات بیت المقدس کا جو ذمہ دار تھا، سپرڈنٹ تھا، وہ سارے دروازے بند کر چکا، ایک دروازہ بیت المقدس کا بند نہیں کر سکا۔ بہت کوشش کے باوجود نے مستریوں کو بھی بلایا، ٹیکنیشین کو بلایا، لیکن نہیں بند کر سکے۔ اور بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک راک پر ایک نیا سوراخ ہے جہاں آپ کی سواری کو باندھا گیا تھا۔ تو ابن کثیر جو ہے اس واقعے کو پورا لکھتے ہیں کہ اس کی شہادت جو ہے، جو پادری ایلیا اس کا نام تھا، جو پادری تھا وہاں کا، اس نے یہ شہادت دی تھی کہ میں دروازے بند نہ کر سکا۔ دیکھیے اب یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر عقل سے آپ پہچانیں گے تو نہیں پہچان سکتے، چونکہ ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، وہی ایمان مشاہدے والا ایمان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے تو انہوں نے
ابو جہل اور کے ساتھیوں نے چند ایک سوالات کیے کہ اگر آپ ہمارے سوالات کا جواب دے دو گے تو ہم مانیں گے. انہوں نے بیت المقدس کی آپ سے تفصیل مانگی. تو آپ کو وہاں کے دروازے اور ستون تھوڑے گننے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا, آپ نے سب کو بتا دیا کہ اتنے ستون ہیں, یہ دروازے ہیں, اتنے دروازے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا, اس کے احوال بتائیے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے مقام روح پر ایک قافلہ دیکھا تھا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کو تلاش کر رہے تھے. اور کچھ عرصے بعد جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں واپس آیا تو واقعی انہوں نے تصدیق کی کہ ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا فلاں فلاں دن اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ مقام زیبر پر فلاں فلاں قبیلے کے 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے. جب میری سواری پاس سے گزری تو ان کا اونٹ بتکا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی واقعی ہمارا اونٹ بتکا تھا. ہم نے ایک سواری اوپر ہمارے سے چلتی ہوئی دیکھی لائٹ. تو پھر انہوں نے کہا ہمارے اونٹوں کی تفسیر بتائیے. تو آپ نے سارے اونٹ بتا دیے. اتنے مقام تنعیم میں آپ کے اونٹوں کے پاس گزرا, اس قسم کے اونٹ وہاں موجود تھے. لیکن ماننے والوں نے تو مان لیا, لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. تو یہ تو مقدر کی بات ہے. آئیے آخر میں ایک بہت ضروری عرض ہے کہ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے آپ کو امت کے لیے اس رات عطا کیا, وہ 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں ہم وقت پر پڑھیں گے تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. باقی تمام احکامات جبرائیل علیہ السلام زمین پر لائے ہیں, لیکن یہ حکم جو ہے نماز کا, یہ تحفے کی شکل میں امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ساری امت کو قیامت تک یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں, 5 نمازوں کا گفٹ. لیکن افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ 90% امت حضور کے دستے مبارک سے یہ تحفہ 5 نمازوں کا لینے کو تیار نہیں ہے. اور جو لیتے بھی ہیں وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں, اس کی مثال یوں سمجھیے, اگر کوئی ابو امی کسی بچے کو, آپ کے ابو امی آپ کو آپ کی پیدائش کے دن پر یا آپ کسی کامیابی پر آپ کو تحفہ دیں اور آپ اس کو قبول نہ کریں, ان کو کتنا دکھ ہوگا. اور قبول کریں ایسے ہی پھینک دیں, ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا ہے. یہی ہم آج نمازوں کا حال کر رہے ہیں. پڑھتے ہیں, توجہ سے نہیں پڑھتے. نبی کے پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اور نبی کے ہاتھ دستے مبارک سے تحفہ ملے اور ہم اس کو نہ لیں. یہ کہاں کی بے شرمی و بغیرتی کی بات ہے. آئیے توبہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں اور ہماری خاطر راتوں کو روتے رہے, غاروں میں روتے رہے. اس میں توبہ کریں. اگر ہم نماز میں ہم نے سستی کی ہے یا صحیح طریقے نماز نہیں پڑھی, آئیے میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا اللہ میں معاف فرما دے اگر ہم نے اس نماز کے تحفے کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے دن کے اندر جو جو آپ نے ہمارے لیے تحفے لائے ہیں, سورہ بقرہ کے آخری رکوع لائے ہیں اور بخشش کے بہانے پروانے لائے ہیں, ہمیں اس سے خوشی محسوس کرنی چاہیے.
اور دیکھیے اگر ایک انتباہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات، اگر کل جمعرات ہے تو اس کے لیے کوئی تہوار مقرر نہیں کیا گیا. صحابہ بالکل کو روزہ وغیرہ نہیں رکھتے تھے. ویسے بائی چانس روزہ رکھتے ہیں آپ تو روزہ رکھ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن باقاعدہ اس کا روزہ مقرر کرنا یا خاص عبادت کرنا اس رات میں یہ نہیں ہے. ویسے عبادت کریں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن فکس کر کے کہ معراج کی رات یہ پڑھنا چاہیے، معراج کی رات یہ کرنا چاہیے اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعات میں آتا ہے. ویسے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، نبی پر زیادہ میں تو ریکمنڈ کروں گا اس رات زیادہ نبی پر درود پڑھیں اور لفظ توبہ کے پڑھیں کہ یا اللہ اگر ہم نبی کا تحفہ نہیں لیا صحیح طریقے سے، نبی کی پوری ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے، اس گناہ کو ہم معاف فرما دیں، اور آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہوں اور ہم ان کو بلا کسی تعمل کے ہم ان کی پیروی کریں اور ان کے غلام بن کر رہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام. اللہ تعالیٰ معاف کرنا، یہ وقت زیادہ لیا ہے، میں یہ اسپیشل پروگرام تھا اس لیے 20 منٹ میں ختم نہیں کر سکا. معاف کا خاص کار ہوں. انشاءاللہ پروگرام جو ہیں 20-25 منٹ کے انشاءاللہ ہوا کریں گے. جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.